السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سبا کی قوم شکر نہ کرنے کا نتیجہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین و سامعین ذکر و فکر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت اہم، عبرت انگیز اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سبا کی قوم، شکر نہ کرنے کا انجام۔ یہ وہ قوم ہے جسے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کیں، امن دیا، خوشحالی دی، رزق دیا، باغات دیے، زراعت دی، بندوبست دیا، مگر جب انہوں نے ناشکری کی، غرور کیا، اللہ کو بھلا دیا، تو قرآن کہتا ہے کہ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، یعنی انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ آج ہم اسی تاریخی قوم کی کہانی، قرآن کی آیات، احادیث اور ان کے اندر موجود حکمت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم مہمان، اسلامی اسکالر، محقق اور نوجوان مبلغ جناب محمد معیز صاحب۔ معیز بھائی، خوش آمدید۔ جزاکم اللہ خیر سلمان بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ موضوع انتہائی اہم ہے کیونکہ آج کے دور میں بھی اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو قوم سبا کی مثال ہر جگہ ملتی ہے۔ نعمتیں بہت زیادہ ہیں مگر شکر کم ہے۔ معیز بھائی، پہلے یہ بتائیں کہ قوم سبا کون تھی، کہاں رہتی تھی اور انہیں کن نعمتوں سے نوازا گیا تھا؟ قرآن میں سبا کا ذکر مخصوص انداز سے آیا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبْإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ، یعنی قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغات تھے۔ قوم سبا یمن کے علاقے مارب میں رہتی تھی۔ ان کے پاس سرسبز اور شاداب باغات، مضبوط آبپاشی نظام، نہروں اور بندھوں کا وسیع انفراسٹرکچر، امن و امان، تجارت اور خوشحالی، بہترین زراعت، یہ سب نعمتیں اللہ نے ان پر برسائیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ علاقہ اتنا سرسبز تھا کہ پرندے بھی اس کے سائے سے خوش ہو جاتے تھے۔ اللہ نے قوم سبا کو کون کون سی نعمت دے دی؟ ذرا تفصیل سے بتائیں تاکہ سامعین اللہ کی رحمتوں کو سمجھ سکیں۔ جی بالکل، قوم سبا کو 5 بنیادی نعمتوں میں چمکایا گیا۔ ایک، امن اور محفوظ راستے۔ قرآن میں سورہ سبا میں ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، یعنی ہم نے ان کے اور برکت والی بستیوں کے درمیان واضح بستیاں بنائیں، محفوظ سفر کے راستے دیے۔ 2، باغات اور بارشیں۔ مارب ڈیم کے ذریعے ان کی زراعت بے مثال تھی۔ 3، مستقل رزق اور معاشی طاقت، تجارت کا مرکز تھے۔ 4، بہترین موسم، گرم اور ٹھنڈے موسم کا بہترین امتزاج۔ 5، قدرتی سہولیات، نہ بارش کی کمی، نہ پانی کی قلت، نہ خشک سالی۔ قوم سبا کے پاس دنیا کی وہ سب نعمتیں تھیں جن کا انسان تصور کرتا ہے۔ اتنی نعمتوں کے باوجود انہوں نے ناشکری کیوں کی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ قرآن کہتا ہے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یعنی اللہ کا پاک رزق کھاؤ اور شکر کرو، بہترین شہر اور رب بخشنے والا ہے۔ مگر آگے قرآن کہتا ہے فَأَعْرَضُوا، یعنی انہوں نے منہ پھیر لیا۔ قوم سبا کی غلطیاں: اللہ کی نعمتوں کو اپنا کمال سمجھنا، غرور، عبادت سے بے رخی، فخر و تکبر، گناہوں میں اضافہ، آخرت کو بھلا دینا۔ سلمان بھائی، جب دلوں میں شکر ختم ہو جائے تو انسان اپنی ہی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ قوم سبا پر کس طرح عذاب آیا؟ قرآن اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ سورہ سبا آیت نمبر 16 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، یعنی ہم نے ان پر طغیانی والا سیلاب، بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ یہ عذاب کیسے آیا؟ مارب ڈیم ٹوٹ گیا، ہزاروں میل تک تباہی پھیل گئی، پانی نے سب کچھ بہا دیا، باغات مٹ گئے، زراعت تباہ، زمین بیکار۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے باغات تبدیل کر دیے گئے۔ بدلناہم بجنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من صدر قلیل، یعنی اچھے باغات کی جگہ کڑوے اور خراب پھل والے درخت اگائے۔ معیز بھائی، آج ہمارے لیے اس واقعے میں کیا سبق ہے؟ سلمان بھائی، قرآن واقعات کہانی کے طور پہ نہیں سناتا بلکہ نصیحت کے لیے سناتا ہے۔ قوم سبا کے واقعے میں ہمارے لیے 6 عبرتیں ہیں۔ پہلی، نعمتیں بڑھتی ہیں شکر سے۔ حدیث ہے جو اللہ کا شکر نہ کرے وہ لوگوں کا بھی شکر نہیں کرتا، مسند احمد۔ 2، غرور نعمتوں کی تباہی کا سبب ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا لیکن وہ سمجھتے رہے کہ یہ سب ہمارا کمال ہے۔ 3، ناشکری ایمان کو کمزور کرتی ہے۔
4 اللہ کی نعمتیں بند ہونے لگتی ہیں۔ 5 جس قوم میں فحاشی اور نافرمانی بڑھ جائے وہاں عذاب آتا ہے۔ 6 حکومت اور عوام دونوں کی ذمہ داری ہے کہ شکر کے نظام کو مضبوط رکھیں۔ ذرا شکر کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند نکات بیان کریں۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ابراہیم 7 اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سبا 13 میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہیں۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل شکر ہے۔ ترمذی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے، صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری۔ کیا آج کی امت مسلمہ میں قوم سبا جیسی غلطیاں موجود ہیں؟ بالکل، آج ہمارے معاشرے میں نعمتیں بے شمار لیکن شکر کم، فضول خرچی، طرز زندگی میں اسراف، دین سے غفلت، گناہوں کا عام ہونا، تکبر، اللہ کے احکامات کو پشت پش ڈالنا، یہ سب وہی غلطیاں ہیں جو قوم سبا نے کی۔ شکر 4 طرح ہوتا ہے۔ 1 دل کا شکر، اللہ کی نعمت کو دل سے ماننا۔ 2 زبان کا شکر، الحمدللہ کہنا۔ 3 عمل کا شکر، نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ 4 اجتماعیت کا شکر، معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرنا۔ امت آج کن اعمال سے قوم سبا کی تباہی سے بچ سکتی ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، معاشی انصاف، اخلاقی مضبوطی، گناہوں سے توبہ، اللہ کے حکم پر عمل، فحاشی روکنا، اللہ کی کتاب قرآن سے وابستگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا۔ معز بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج کی گفتگو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ قوم سبا کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ شکر زندگی ہے، ناشکری موت ہے، نعمت امانت ہے، غرور تباہی ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا، اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا، قوم سبا جیسی غلطیوں سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔